آپ کو بتائیں پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 53 کھرب 90 ارب کے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تنخواہوں میں 20% اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف بھی ملے گا۔ پینشن میں 15% اضافے کی تجویز۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 842 ارب روپے فائنل۔ روڈ سیکٹر کے لیے 150 ارب رکھے جائیں گے۔ تعلیم کے لیے 600 ارب مختص۔ صحت کے لیے 406 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پنجاب بجٹ 2024-25 کے حجم، محاصل اور اخراجات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وفاق سے پنجاب کو 3700 ارب روپے ملنے کا امکان ہے اور آمدن سے محصولات کا ہدف 1027 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ نوٹسز کے جواب نہ آنے پر سمز، بجلی، گیس کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل آئندہ سال میں بھی جاری رہے گا۔ بجٹ میں ٹیکس کی وصولی بڑھانے کی منصوبہ بندی پیش کی جائے گی، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ FTR انفورسمنٹ پلان سے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرے گا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگا کر ریونیو میں اضافہ کرے گی۔ درآمدات کے اضافے سے ٹیکس کی وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں نان فائلرز پر اضافی ٹیکس لگانے بارے تجویز بھی پیش کی جائے گی، جبکہ بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی زیر غور لائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ کہتے ہیں کہ آج وفاقی بجٹ میں امید ہے کہ صنعت کاروں اور تاجر برادری کی تجاویز پر عمل درآمد نظر آئے گا۔ مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی ہیں، وہ بتائیں گے۔ جی شہزاد۔ وفاق آج 2024 اور 25 کا بجٹ پیش کرے گا اور اس بجٹ کے حوالے سے بزنس کمیونٹی نے جو تجاویز بھجوائی تھی، کیا اس پر ان کو عمل درآمد کی توقع ہے یا نہیں ہے؟ بزنس کمیونٹی کے سپریم ادارے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ صاحب موجود ہیں۔ بٹ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کی تاجر کمیونٹی نے، مینوفیکچررز نے، ایکسپورٹرز نے آپ کو تجاویز دیں، آپ نے وہ فیڈرل کو بھجوائیں۔ کتنے پر امید ہیں کہ ان پر آج عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ۔ آج ہم بڑی پر امید ہیں کہ وفاقی حکومت آج ہماری دی ہوئی پرپوزلز کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ آپ خوبی واقف ہیں کہ دن بدن انرجی کاسٹ کا اور ہائی مارک اپ سے معیشت سست روی کا شکار ہے۔ معیشت نہیں چل پا رہی، صنعتیں نہیں چل پا رہی، تاجر پریشان ہیں۔ صنعت کے لیے کیا ریلیف چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صنعت کے لیے انرجی کاسٹ اور مارک اپ کو لو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹ سورس کے لیے جو ہم نے سولر سسٹم کے لیے، اس کے اوپر واضح ایک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ انرجی کاسٹ دن بدن کم ہوتی چلی جائے۔ اور ٹریڈرز نے بٹ صاحب کیا ڈیمانڈز کی؟ انڈسٹری کا تو آپ نے بتایا، تاجر کے لیے کیا ہے؟ ہم یہ تاجروں کی یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس سسٹم ہے اسے آسان اور فعال کیا جائے تاکہ نیٹ ورک میں زیادہ سے زیادہ آ سکے، اور جو آلریڈی ٹیکس میں ان پہ مزید ٹیکس نہ لگے تاکہ ٹیکس بیس سسٹم سے یہ ٹیکس آسان ہو جائے گا اور ٹیکس بیس ہمارا جو ہدف ہے، مالی ہدف FBR کا، وہ بھی پورا ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل، لاہور چیمبر کے نائب صدر کی گفتگو آپ نے سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ صنعتوں کے لیے جو انرجی کاسٹ ہے وہ کم کی جائے، شرح سود کو کم کیا جائے، اور تاجر برادری کے لیے یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈ کیا جائے، جو پہلے سے موجود اس نیٹ کے اندر ہے ان پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 11 ماہ میں 206.5 بلین کے محصولات جمع کر لیے۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز پر مئی میں 20.18 ملین اکٹھے کیے گئے۔ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر مئی میں 622 ملین کے محصولات جمع کیے، جبکہ مالی سال کے مئی میں پنجاب ویلفیئر ورکرز فنڈ سے 744 ملین روپے جمع کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں کلیم اختر۔ جی کلیم۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں 206.5 بلین روپے کے محصولات جمع کر لیے گئے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پنجاب سیلز ٹیکس پر ماہ مئی میں 20.18 ملین روپے اکٹھے کیے، جبکہ اس کے علاوہ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز پر بھی مجموعی طور پر ماہ مئی میں 622 ملین روپے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہی مالی سال کے جو ایک ماہ ہے مئی کے اندر پنجاب ویلفیئر ورکر فنڈز پر
फंड से जो 744 मिलियन रुपए हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। और जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने चेयरमैन जो PRA हैं डॉक्टर जवेद ई क़यादत में मुकर्रर करदा जो हदफ है 230 बिलियन रुपए उसमें से 90% जो हदफ है वो अबूर कर लिया है। और इसके अलावा बताया गया है टैक्स दहिंदगान की आसानी के पेश नज़र सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न की जो अमल है ये भी मुतारिफ करवाया गया ताकि जो टैक्स गोशवार हैं उन्हें जो मुश्किलात का सामना रहता था उनकी आसानी को मद्देनजर रखते हुए अब ये सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ये मुतारिफ करवाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी आसान हो चुकी हैं। जबकि PRA की जानिब से बताया गया है कि जो हदफ रवा माली साल के लिए दिया गया था 30 जून से कबल जो है इसे अबूर कर लिया जाएगा। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आगाह किया। पंजाब की तालिबात के लिए वजीफा प्रोग्राम हुकूमत गैर मुल्की ग्रांट से तालिबात को माहाना वजीफा अदा करेगी। सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तालिबात को वजीफे दिए जाएंगे। तालिबात को सालाना वजीफे देने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तालिबात को फीकस 5 से 7 हज़ार रुपए माहाना वजीफा मिलेगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने माली साल 2024-25 के बजट में तालिबात के लिए 6 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस करने जा रही है। वो सिर्फ वजीफ़े की मद में एक स्टाइपेंड जो है वो पंजाब हुकूमत देती है और उसके लिए 6 अरब रुपए का फ़ैसला किया गया कि वो नए माली साल के बजट में मुख्तस किए जाएंगे। और ये 6 अरब रुपए लाहौर समेत पंजाब की तमाम जो तालिबात हैं, ख़ास तौर पर वो जो कि होनहार तालिबात हैं और उनके ऊपर तालीमी अखराजात के हवाले से पंजाब हुकूमत उनके वालिदैन को या बच्चों को 6 अरब रुपए की मद में जो स्टाइपेंड है वो उनको अदा करेगी। तो स्टाइपेंड जो है वो माहाना की बुनियाद पर दिया जाएगा, जिसमें 4,000 से 5,000 रुपए माहाना उस तालिबात को दिए जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि तालिबात के सरकारी स्कूलों में जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाया जा सके। अब इसके ऊपर क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग भी पंजाब हुकूमत को की जा रही है तो लिहाजा फ़ैसला किया गया कि 6 अरब रुपए का स्टाइपेंड जो है वो अब बच्चों को दिया जाए। तो इससे पहले भी रकम मुख्तस की जाती थी लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम थी। लेकिन अब नए माली साल में फ़ैसला किया है और वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि इसको यकीनी बनाया जाए और 6 अरब रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पंजाब में हो और इसमें तालिबात को ये रकम जो है प्रोवाइड की जाए माहाना की बुनियाद पर और उनके स्कूलों में हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। साइमा सादी को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमे सयाहत लगा दिया गया। अहमद रजा डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात और वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज तैनात हैं, जबकि मोहम्मद अरशद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सरगोदा तैनात हैं। मलिक राशिद नेमत को DG पंजाब फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की हिदायत सामने आ गई है। जाहिद परवेज को एडिशनल सेक्रेटरी होम तैनात कर दिया गया। तारिक हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी महकमे माहौलियात तैनात, जबकि मुदस्सिर अहमद शाह को DG LDA को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, क्या तफसीलात इन तबादलों के बारे में? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने साइमा सादी को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा टूरिज्म तैनात किया है। अहमद रजा सुरा को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा जंगलात तैनात किया है। मोहम्मद अरशद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस सरगोदा तैनात किया है। मलिक राशिद नेमत को DG फूड अथॉरिटी के हवाले किया गया है। जाहिद परवेज को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा होम तैनात किया गया है। तारिक हुसैन को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा माहौलियात तैनात किया गया है। मुदस्सिर अहमद शाह को DG LDA को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद अहमद अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बहावलपुर तैनात किया गया है। ऊन अब्बास बुखारी को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डिप्टी MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन तैनात किया गया है। अब्दुल रज़ाक अली डोगर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा लोकल गवर्नमेंट तैनात किया गया है। अरशद अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा ज़कात तैनात किया गया है। तारिक उस्मान को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हिरासत करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया। RPO सरगोदा DPO सरगोदा को भी पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने जज ATC सरगोदा की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। नामालूम अफराद की जानिब से हिरासत किया जा रहा है, दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हिरासत करने का ये मामला है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिए इस मामले पर। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट सरगोदा के जज को हिरासत करने के मामले पे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है
اور عدالت نے RPO سرگودا DPO سرگودا کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا. ساتھ ہی سیکٹری دفاع اور وفاقی سیکٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے بھی جواب طلب کیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی کورٹ سرگودا کے جو جج ہیں ان کی جانب سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو لکھے گئے جو خط ہے اس پہ یہ سماعت کی ہے. جو جج انسداد دہشت گردی کورٹ ہیں انہوں نے اپنا جو لیٹر لکھا تھا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی ہے اور IG پنجاب سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا ہے. RPO سرگودا اور DPO سرگودا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے اور IG پنجاب ڈاکٹر سبحان انور کل اس کیس میں ان کو بھی طلب کیا گیا. جی ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ. گزشتہ سال ترقی پانے والے لیگل کیڈر کے 15 DSPs کو کنفرم کر دیا گیا ہے. 1 سال کا پروبیشن، اچھی کارکردگی پر DSPs کی کنفرمیشن نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے. جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا. جی رضا، بالکل پنجاب پولیس میں گزشتہ سال DSP کے عہدے پر ترقی پانے والے لیگل کیڈر کے جو 15 DSP ہیں ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے. 1 سال کا پروبیشنل جو پیریڈ تھا اس میں اچھی کارکردگی کی بنا پر DSP کی کنفرمیشن کی گئی ہے. جن افسران کی ناقص کارکردگی ہوتی ہے ان کو ڈیموٹ بھی کیا جا سکتا ہے، واپس اسی کیڈر پر بھجوا دیا جاتا ہے. لیکن IG پنجاب کی جانب سے بہتر کارکردگی پر 15 DSPs کو ریفر کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی ساہی، دوسری جانب بتائے گا، پنجاب پولیس کے افسران اور جونیئر رینک کے اہلکاروں کے لیے بھی یہ ایک بڑی خبر ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی رضا، بالکل IG پنجاب کی جانب سے ایک ترمیمی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محکمانہ پروموشن بورڈ کے اجلاس میں نظر انداز ہونے والے یا رہ جانے والے افسران کو آئندہ پروموشن بورڈ میں ان کا نام شامل کیا جائے. IG پنجاب نے پولیس آرڈر کی شکل 11 اور اسٹینڈرڈ آرڈر 2017 میں ترامیم کی ہیں. آئندہ جتنے بھی پروموشن بورڈ کے اجلاس ہوں گے اس میں گزشتہ پروموشن بورڈ میں نظر انداز ہونے والے افسران یا اہلکاروں کے نام شامل کیے جائیں گے. IG پنجاب کے حکم پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بہت سارے ایسے افسران جو تھے وہ اگلے پروموشن بورڈ میں نظر انداز ہو جاتے تھے، لیکن اب قانونی طور پر کوئی بھی افسر اگر کسی DPC میں نظر انداز ہوگا تو وہ اگلے پروموشن بورڈ میں ہر صورت میں کنسیڈر کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی ساہی تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے.